سيدنا وحبيبنا وشفيقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدقت يا رب العالمين.
دیگر علماء کرام، بزرگان دین، زعماء عرفہ اور آج کے اس نورانی اور روحانی محفل میں تشریف لانے والے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے مجھے غازیوں کی دھرتی پر، شہیدوں کی مٹی پر اور مجاہدین کی دھرتی پر قدم بوسی کی سعادت نصیب فرمائی۔ کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک پرانا روحانی، دینی اور اسلامی رشتہ ہے۔ میں آج صبح مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان کو سنا رہا تھا کہ ہمارے دو شہزادے ننگا کی چوٹی پر آپ کے نام آرام فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی خون آپ کی دھرتی کے گود میں امانت رکھی ہے۔ 1947 میں جب یہاں پر جہاد ہو رہا تھا تو میرے علاقے کے کچھ مجاہدین بھی یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ یہ غازی مجاہد پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا رضا کے خدائی، دونی ان کے کوکر سے صحرا و دریا سے مٹ کر پہاڑ ان کی ہے بخشرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نمائے غنیمت میں کشور کشائی۔ مومن کے لیے بہت بڑا تمغہ ہے، بڑا اعزاز ہے شہادت کا رتبہ پانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الثقلین بھی تھے، امام الانبیاء بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر شخصیت اپنے لیے ایک موقع پر 8 مرتبہ شہادت کی تمنا فرما رہے تھے، وَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے جس کے لیے بارگاہ رب العزت میں تاجدار مدینہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے ہو۔ تو یہ ان سرفروشوں کی مٹی ہے جہاں سے پوری دنیا آزادی و حریت کا لفظ لیتی ہے، جہاں سے پوری دنیا اللہ کی دین پر مر مٹنے کا سبب لیتی ہے۔ کشمیر والوں اپنے بزرگوں کو کبھی نہیں بلانا۔ آپ کے بزرگ وہ بڑے دیندار تھے، وہ اسلام کے سرفروش مجاہدین تھے۔ آپ مجاہدین کے بیٹے ہیں، آپ غازیوں کے بیٹے ہیں، آپ شہداء کے اولاد ہیں۔ آپ کو وراثت میں اپنے آباء و اجداد سے صرف کوئی ایک گھر یا کوئی ایک پلاٹ نہیں ملی ہے، آپ کو ان آباء و اجداد سے وراثت میں اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، عشق مصطفیٰ ملی ہے۔
ننگی دین ملا ہے، اسلام پر مر مٹنا ملا ہے۔ سعادت کی بات ہے اس طرح کی معطر محفل میں ہمارا اور آپ سب کا اکٹھا ہونا، جس میں تاجدار مدینہ کا ذکر ہو، جس کا عنوان ہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ عشق مصطفیٰ سے یہ سرشار سینے روز محشر جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو جھکی نگاہوں کے ساتھ تاجدار مدینہ کی طرف دیکھیں گے۔ کبھی شفاعت نصیب ہو جائے، آواز لگی کہ آج میں بدقسمتی تو ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی خیرخواہ نہ ہو، جن کا کوئی ہمدرد نہ ہو، جن کا کوئی غمخوار نہ ہو۔ ہم اور آپ جیسے بے وفا امتیوں کے لیے تاجدار مدینہ روز محشر سجدہ لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امتی کی آوازیں لگائیں گے، میرے مولا میں اس بے وفا امت کو میری شفاعت نصیب فرما۔ انہوں نے بے وفائی کی ہے مگر میں تو وفادار ہوں، میں تو ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک حدیث مبارک ہے، ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں حوض کوثر پر مختلف لوگ آتے رہیں گے۔ ایک ٹولہ آ جائے گا، ایک گروپ آ جائے گا، حوض کوثر سے ان کو واپس کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد ہاتھ میں لیے انتظار میں رہیں گے۔ انا فرطکم یوم القیامت علی حوضی ومسیرته 3 شہر۔ میری امت، میں آپ سے پہلے پہنچ کر اپنے حوض پہ، حوض کوثر پہ آپ کے انتظار میں کھڑا رہوں گا۔ فرماتے ہیں ایک جماعت آ جائے گی جس کو واپس کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں ہاتھ کھڑا کر کے فرمائیں گے یا رب ہؤلاء من امتی، میرے مولا میرے امتی ہے، یا رب انہم منی، میرے مولا یہ تو مجھ سے ہے، یا رب اصیحابی اصیحابی، میری کمزور سی جماعت ہے، کمزور ہی صحیح پھر بھی میرے امتی ہے، میری جماعت ہے، ان کی کمزوریوں کو نہ دے، میری نسبت کو دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے مخلوق یہ آپ میں سے نہیں، آپ کو علم نہیں ماذا احدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا راستہ اختیار کیا تھا، کس راستے پہ چل پڑے تھے۔ یہ وفاداروں میں سے نہیں، یہ بے وفاؤں کا ٹولہ ہے، جانے دے رہنے دے، ان کو جہنم جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بدبخت اور بدقسمت سے بچائے۔ عشق مصطفیٰ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کائنات کے ذرے ذرے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جس نے بھی دیدار مصطفیٰ کیا ہے پھر بچڑ جانے پہ خوفزدہ ہو چکے ہیں، رو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کھجور کے تنے پہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے محبوب ابھی تو آپ ضعیف بن گئے ہیں، ویرانہ سانی میں آپ کے لیے اس طرح کے کھجور کے تنے پر بیٹھ کر خطبہ دینا مشکل ہے، ٹیک لگانا یہ آپ کی عمر کا تقاضا ہے، ہم آپ کے لیے لکڑی کا کوئی ممبر بنا رہے ہیں۔ ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ممبر پہ چڑھ گئے کھجور کا تنا رونے لگا۔ اب کھجور کا تنا
آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچھڑنے کا احساس ضرور ہے۔ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا آخرت میں اور جنت میں؟ زبان کے بغیر اللہ رب العالمین نے اسے بولنے کی توفیق بخشی۔ کھجور کا تنا وہ بولنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، دفن کرو اس کو زمین میں۔ جب خلافت عثمانیہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت اسی جگہ پہ ایک ستون بنایا گیا۔ آج بھی اس ستون کے اوپر ہرے رنگ میں لکھا گیا ہے اس قرآن حمدانہ۔ ان بے جان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی محبت کا احساس تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، انی لأعرف الحجر التي كانت تسلم علي قبل ان تبعث۔ ابھی میری بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، راستے سے میں جب گزر رہا تھا ایک پتھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہی وہ پتھر بولنے لگتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ سعادت کی بات ہے، آپ اور ہم، آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ صرف مصطفیٰ کا محفل ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا محفل ہے۔ مدینہ منورہ سے ہجرت کر جانے کے بعد، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کے بعد، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ منورہ سے کچھ بچے بچیاں وہ دف لے کے آگے ثنیات الوداع تک، اہل مدینہ بڑے مہماندار لوگ ہوتے تھے، مہمان کو رخصت کرتے وقت مدینہ طیبہ سے باہر ان کے ساتھ جاتے ہوئے ان کو رخصت کراتے تھے۔ ریت کے قلعے تھے، اس کو ثنیات الوداع کہا جاتا تھا، یہاں سے مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے یا مہمان کو ریسیو کیا جاتا ہے۔ ان ثنیات الوداع تک بچے اور بچیاں نکلی ہوئی ہے، ایک لڑکا بھی جوان سال ہے وہ بھی نکلا ہوا ہے، اس کا دل مضطرب ہے، دل بے چین اور بے قرار ہے تاجدار مدینہ کا چہرہ انور مبارک دیکھنے کے لیے۔ کبھی کھجور کے درخت پہ چڑھتا ہے، کبھی گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، کبھی ٹیلے کی چوٹی پہ چڑھتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اہل مدینہ میں اعزاز حاصل ہو جائے کہ میں تاجدار مدینہ کے رکن انور کا دیدار کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نمودار ہوئے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئی۔ جب پہنچ گئے، بچے اور بچیاں نظم پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اہل مدینہ پر تو 14ویں رات اللہ رب العالمین نے، یہ 14ویں چاند اللہ رب العالمین نے اہل مدینہ کو نصیب فرمایا ہے، طلع البدر علینا۔ وہ لڑکا کبھی دائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرتا ہے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی اونٹنی کے سامنے کھڑے ہو کر رخ انور کو، زیبائے مطہر کو، جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، کبھی اللہ رب العالمین پیشانی کا ذکر فرماتا ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى،
کبھی زبان مبارک کا ذکر فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، کبھی چہرے انور کا ذکر فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ چہرہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات مجھ سے سوئی گھٹ ہوئی تھی گھر میں، کافی گھٹنے لگا، نہیں ملا، رات کی تاریکی تھی، میں نے سوچا صبح کو سورج کی روشنی میں اس کو ڈھونڈ کے میں پھر کل اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ فرماتے ہیں اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک منظر ہوئے، چہرے انور تو چودھویں کہ چاند کی طرح چمک رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سے میں نے وہ سوئی پا لیا، اٹھا لیا، اور پھر فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ لوگوں یہ ایک تو آپ کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ آپ کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ جس وقت دنیا کا سورج اپنا روشنی ختم کر دیتا ہے شام کو، اس وقت میرے محبوب کا چہرے انور، میرا والا سورج، اس کے انوارات، اس کی چمک دمک وہ باقی رہتی ہے۔ وہ شمسی طالع بعد العشاء، اس چہرے انور کو یہ نوجوان لڑکا کافی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کر اس کو بلانے لگے، آ جاؤ۔ پوچھتے ہیں نام کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف میں سنت یہی تھا، سب سے پہلے پوچھتے تھے رسول کریم آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ وہ جوان فرما رہے تھے اسمی طلحہ، میرا نام طلحہ بن برار ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ جوان کہنے لگے من عوالی المدینہ، مدینہ منورہ کے ساتھ اونچی ریت کے قلعے تھے، میں ان علاقوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے کیوں اس طرح غور سے دیکھتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، اب جب مکہ مکرمہ میں تھے میں نے کافی انتظار کیا، میری غربت تھی، آپ کی دیدار کے لیے ہر وقت دل دھڑکتا تھا، لیکن بس نہیں چل رہا تھا میرا کہ میں مکہ مکرمہ آ جاؤں۔ بہت انتظار کے بعد میری آنکھوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، اس لیے میں کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی پیچھے کی طرف سے، کبھی آگے کی طرف سے آپ کو دیکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی محبت ہے مجھ سے، اگر میں آپ کو کہوں کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کٹوا کے میرے پاس آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ نوجوان دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اپنے باپ کا سر کٹوانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی آ جاؤ، بعثت رحمت للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ہم کسی سے اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے والدین کے سر نہیں کٹواتے، مجھے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اپنی امت کو سمجھاؤ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب اور غصہ باپ کے غضب اور غصہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے باپ کو راضی نہیں کر سکے تو مسجد میں آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ باپ کو راضی رکھا کرو۔ طلحہ، مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بھیجا ہے، ماں باپ کی تو بڑی شان ہے،
ایک صحابی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب، ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں تو معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گھر میں بھی ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم میرے لیے کس کے بارے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک، اپنی ماں کا، وہ زیادہ حقدار ہے پوری دنیا میں۔ حقوق العباد میں اگر آپ کے کندھوں پر کسی کی بہت بڑی بھاری ذمہ داری آئی ہے تو وہ آپ کی ماں کی ہے، آپ ان کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا نفقہ ادا کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، ان کی پاؤں تلے آپ کے لیے جنت ہے، ان کی زبان آپ کے لیے جنت کی چابی ہے۔ ویسا ہی نہیں سمجھو، بے شک نحیف ضرور ہوگی، لاغر اور کمزور ضرور ہوگی، لیکن یہ آپ کے لیے پوری دنیا ہے۔ ماں گھر میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، جب تک آپ گھر نہیں آئیں گے، رات کے جس وقت تک آپ گھر سے باہر رہیں گے سفر پہ، پوری ماں بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہوگی، میرے مولا میرے بیٹے کو صحیح سلامت پہنچائے۔ عید کے دن جب آپ گھر آتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، ماں گھر میں نہیں ہوتی، گھر کیسا لگتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو کہے بیٹا عید مبارک، یہ صرف ماں ہوگی، یہ صرف باپ ہوگا۔ اس کی زبان کو اپنے لیے جنت سمجھو۔ ماں کی زبان اپنے بیٹے کے لیے لان پہ آ جائے، بد دعا پہ آ جائے، اس دن سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حاجی احرام میں اپنے جسم کو لپیٹا ہوا بیت اللہ کے سائے میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا گھومتا ہے، پھرتا ہے، ادھر گھر میں ماں ناراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ، جس نے ماں کو ناراض کیا ہے تو وہ احرام میں لپٹا ہوا کعبے کے سائے پہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا عمرے میں ہے، حج پہ ہے، لیکن میزان رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے بھی اس پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اپنی ماں کا قدر سمجھو۔ سیرت مصطفیٰ اور کیا ہے؟ میں اخلاق سکھاتا ہے۔ دین اسلام صرف چند عقائد اور رسومات اور چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت اور تجارت بھی ہے، حکومت اور عدالت بھی ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں گے تو ان سب شعبے میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ان سب شعبوں میں آپ نے سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی لینی ہے۔ اخلاقیات کو بڑا شعبہ ہے۔ والدین کو ناراض کر دیا، جنت نہیں پاؤ گے، جنت نہیں ملے گی۔ والدین کے سامنے ایک نوالہ رکھا، شکر ادا کرو، اللہ نے والدین حیات اور زندہ نصیب فرمائے ہیں، آپ کی طرف سے ان کو ایک نوالہ ملا۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کو مال معلوم ہے؟ جو بدر و احد میں خرچ ہونے والے مال سے بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے
نے جواب دیا واللہ لا ندری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وہ کون سا مال ہوگا جس کو صحابہ کرام نے بدر و احد میں خرچ کیا ہے اس سے بھی زیادہ محبوب ہوگا اللہ کے نزدیک؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹا جب اپنی ماں اور اپنے باپ کے منہ میں ایک نوالا رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ نوالا اس کی قیمت بدر و احد میں خرچ ہونے والے مال سے زیادہ ہے۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، ان کی بد دعاؤں سے بچو۔ ہمارے جو جوان ہیں میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، جس وقت ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بہت کمی تھی اس وقت والدین کی بہت بڑی عزت ہوا ہے۔ آج تعلیم میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ انترد الامۃ ربتها، یہ قیامت کی نشانی ہے جب ماں کی پیٹ سے ایسے اولاد جنیں گے، ایسے اولاد پیدا ہوں گے جو اپنی مستی، اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنا غرور، اپنی دولت اس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھا کرو میں تو بڑے عہدے پہ فائز ہوں، اپنی ماں کے سامنے غلام جیسا رہا کرو، اپنے باپ کے سامنے غلام جیسا رہا کرو، ان سے دعائیں لے لو۔ دور دور جا کے اولیاء اور بزرگوں سے دعا لینے کی بجائے اپنے زمیندار اور کاشتکار اور دکاندار باپ سے دعائیں لے لو۔ دعا کا خزانہ تو گھر میں بیٹھا ہے، دعا کا خزانہ تو گھر میں رکھتے ہو۔ تو حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے حقوق سنے بڑا خوش ہو گیا۔ واپس جب گیا تو بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں پوچھا کہاں ہے وہ جوان جس کو ہم نے پہلے دن دیکھا تھا اور محبت بری زبان سے اس نے مجھے کہا تھا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جوان کہاں ہے؟ کسی نے کہا حضرت وہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو چلتے ہیں ان کی عیادت اور بیمار پرسی کرنے کی۔ عیادت سنت ہے، بیمار پرسی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیر مسلموں کی بھی عیادت اور بیمار پرسی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی جوان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ صحابی اس کے ساتھ ہے، تو فرماتے ہیں تعالی یا بریدہ نحن رجال من یہودیہ، اس کا انگلی پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ نوجوان ہے، یہودی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ تو بالکل موت کے قریب ہے زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے، شاید اس کی زندگی کے آخری لمحات ہو، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی سے کتنا متاثر ہوا۔ اب ساتھ کی باپ بیٹا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ایمان لاؤ۔ وہ نوجوان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، فنظر الی ابیہ وسکت له، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ خاموش ہو جاتا ہے۔ باپ بھی یہودی ہے، کٹر یہودی ہے، یہودی بڑے متعصب ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر اس کو دعوت دی، ایمان لاؤ۔ پھر وہ باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ خاموش ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، ایمان کی۔ اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اس دفعہ اس کو اجازت دی، اشہد اللہ، ٹھیک
جو کچھ وہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہے کلمہ پڑھو. وہ نوجوان کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کا انداز کچھ یوں ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور شہادت کی انگلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ نیچے گرتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیمار کرسی کی وجہ سے ایک نوجوان جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنتی بن گیا. وہ باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اب اس کو لے کے چلو اپنے قبرستان میں دفن کرو، خود ہی جنازہ پڑھاؤ، اپنے مذہب کے مطابق اس کو کفن غسل سب کچھ دو. صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے گود میں لے کے لاتا ہے اور غسل دینے کے بعد جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بالکل یہ گھٹنوں کے بل اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا ہے کیوں اتنی زحمت اور تکلیف سے کھڑے ہوئے ہو؟ فرماتے ہیں عرش سے فرشتے آئے ہیں اس مسلم نوجوان کے جنازے میں شرکت کرنے. پھر قبر میں جب رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے پسینے کا ایک قطرہ نیچے گرتا ہے اور اس نوجوان مسلم صحابی کے کفن پہ گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں دیکھ لیا اس قطرے کو، پسینے کے قطرے کو دیکھ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے روز محشر پورا میدان حشر خوشبو ہوگا اس ایک قطرے سے. تو بیمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب دروازہ کٹکھٹایا اندر سے آواز آ گئی من بالباب، دروازے پر کون ہو، کون آیا ہے؟ جواب ملتا ہے لیکن اس کا کوئی توقع نہیں اس طرح کی جواب کا. جواب ملتا ہے محمد رسول اللہ، تاجدار مدینہ کو تشریف لایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہو جاتے ہیں اپنا دایاں ہاتھ مبارک طلحہ بن برا کے پیشانی پہ رکھ کر اس کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا بأس طہور انشاء اللہ، انشاءاللہ صحت نصیب ہوگی، عافیت نصیب ہوگی. وہ صحابی رونے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گی. نکلتے ہوئے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی کو سرگوشی کر کے نصیحت کر جاتا ہے کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، موت آنے والی ہے، مشکل ہے کہ میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا سکے، لیکن میرے مرنے کی خبر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں دی، میرے جنازے میں اس کو تکلیف نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے ہوئے فرماتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ابھی آپ ٹھیک ہو، یہ بیمار کرسی کی سنت ہے، اس کو سمجھو. بیمار کرسی کی مستقل سنت یہ ہے کہ آپ نے بیمار کو تسلی دے دی ہے تو انشاءاللہ وہ جتنی بھی تکلیف میں ہو آپ نے اس کو ہرگز یہ نہیں بتانا کہ آپ کی تکلیف تو بڑھ گئی ہے، آپ تو مرنے کی طرف جا رہے ہو،
آپ تو بہت لاغر بن چکے ہو، بہت کمزور بن چکے ہو۔ بالکل یہ نہیں بتا رہا۔ اگر ایسی بیمار کرسی کے لیے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ اس کے لیے رحمت نہیں، اس کے لیے زخم ہے۔ بیمار کرسی میں یہ سنت ضرور ملحوظ رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب، بیماری پر نہیں ہوتا، اپنی بدقسمتی پر ہوتا۔ میں نے کافی انتظار کیا تھا آپ کی دیدار کرنے کے لیے۔ جب آپ کے چہرے انور پر میری پہلی نگاہ لگی، میں آپ کا گرویدہ وغیرہ عاشق ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی ملاقات نصیب نہیں کی۔ ابھی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، یہاں نہیں تو جنت میں ہوگی، ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ جب صبح نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ، نماز فجر کے بعد صحابہ سے بیٹھ کے رات کے احوال پوچھ لیا کرتے تھے کہ رات کو کیا ہوا، دشمن کی خبر گیری کرتے تھے، اپنوں کی خبر گیری لیتے تھے۔ تو یہ ایک ساتھی سے پوچھا کہ طلحہ، وہ طلحہ کیسا ہے؟ جواب ملا اللہ کے راہ چلا گیا۔ رات کو جو ہی آپ نکل گئے اور کچھ فاصلہ طے کیا، اسی وقت اس کی انتقال، اور اس کے بعد فوراً ہم نے اس کا جنازہ دفنا کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو مجھے کیوں نہیں کہا، مجھے بلایا کیوں نہیں جنازہ پڑھانے کے لیے؟ تو کہا گیا اس نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صلیت علی محمد الا وجب، میں جس پہ جنازہ پڑھاتا ہوں اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ کیوں اس نے انکار کیا؟ تو اس صحابی نے کہا جی میرے کان میں اس نے یہ بات کہی تھی، سرگوشی کرتے ہوئے مجھے کہا گیا تھا، اور وجہ بھی بتایا تھا حضرت طلحہ نے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جنازے بھی نہیں بلانا ہے کہ رات کا اندھیرا ہوگا، رات کی تاریکی ہوگی، بیچ میں یہودیوں کے گھر ہے، یہودیوں کا محلہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے سے کوئی یہودی پتھر گرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گا۔ میرے جنازے پہ بے شک وہ شریک نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کوئی خاک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ وہاں کھڑے ہو کر رحمت للعالمین اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا اعزاز دیکھو، عشق مصطفیٰ کا انعام دیکھو، جن جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے انعام دیکھو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے درگاہ الہی میں ایک دعا مانگتے ہیں۔ احادیث کی کتب کو اول سے لے کر آخر تک آپ جتنا بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہو، محبت کی ایسی دعا کو کبھی بھی نہیں ملے گی جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن برا کے لیے مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم الق اخانا طلحة بحیث تضحک الیہ وهو یضحک الیہ۔ میرے مولا طلحہ ابن برا میرا عاشق تھا، عشق مصطفیٰ سینہ میں لیے آپ کے ہاں حاضر ہوا ہے، تو جب آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو حساب کتاب پوچھنے کی بجائے آپ اپنے اس کو کھڑا کر دینے کے بعد جس طرح آپ کی شان کے مناسب ہو، لیکن ہنستے ہوئے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اور وہ بھی آپ کی رضامندی کو دیکھ
میرے مولا میں آپ سے یہی کیفیت مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ. بڑی بات ہے عشق مصطفیٰ. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرمائے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا معرکہ اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تھے تو 25 اگست کو ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے ختم نبوت پر. 7 اگست تک یہ سلسلہ چلتا ہے، 13 دن تک. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ملک صاحب تھک گئے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب چلو یہ وقت سے بیٹھتے ہیں، اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا محمود اگر آپ نے ختم نبوت کو ایک سے نہیں منوا لیا اور آپ نے ختم نبوت کا مقدمہ یہاں پر جیتا نہیں اور آپ نے قادیانیت کو شکست نہیں دی تو روز محشر محمود تاجدار مدینہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہو سکیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھے گا وہ کیا لائے ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے جواب دیتے نہیں آج یہ بحث سے بیٹھتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے، فیصلہ کر کے رکھیں گے آج. اور مرزا ناصر کو جو قادیانی مبلغ تھا پوری قادیانیت کی طرف سے انہوں نے ایک تحریری درخواست بھیجی تھی عبدالحفیظ مرزادہ کے نام، اس وقت کے وزیر قانون کے نام کہ صاحب آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے جو قرارداد اسمبلی میں لائی ہے یک طرفہ اس پر اگر آپ نے فیصلہ کیا ہمیں ناقابل قبول ہوگا. فریقین کو سامنے بٹھا کے ان کو سنا جائے. مفتی صاحب کو جب پتا چلا تو فرمانے لگے مجھے منظور ہے، صرف ایک مرزا ناصر نہیں میں پوری قادیانیت کو چیلنج دیتا ہوں. پوری قادیانیت کے جتنے بھی مناظر ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی خطیب اور مبلغ ہیں، ان سب کے لیے ہم جگہ کا انتظام کریں گے. امت مسلمہ کی طرف سے صرف ایک مفتی محمود وکیل اور ترجمان بن کے کھڑا ہو جائے گا. جب معرکہ کارزار لگتا ہے، میدان سجتا ہے، قومی اسمبلی کے در و دیوار گواہ ہے. ایک طرف ختم نبوت پر حملہ آور مرزا ناصر ہے اور دوسری طرف عشق مصطفیٰ سے سرشار ختم نبوت کا محافظ اور پہرےدار ہے. سعادت کی بات ہے جس کو بارگاہ نبوت کی پہرےداری مل جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دے رہے تھے، تھک گئے، فرمانے لگے یا لیتنی رجل صالح یحرسنی، اے کاش میری امت کا کوئی ایک تگڑا نوجوان ایسا ہو جو بارگاہ نبوت میں پہرا دے سکے اور میں تھوڑا سا آرام کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس سمعنا دق الباب، ہم نے دروازہ کٹکھٹانے کی آواز سنی، ہم نے پوچھا کون؟ من بالباب؟ جواب ملا سعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما جاء بک فی منتصف ھذا اللیل، اس آدھی رات میں سعد آپ کو کون لے کے آیا ہے؟ کیا جذبہ لے کے آیا ہو؟ کون سی چیز باعث ہو گئی ہے آپ پر؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جئت احرسک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے محبوب میں آپ کی بارگاہ نبوت پہ پہرےداری اور چوکیداری کرنے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ختم نبوت کے لیے لڑنے والوں، امتیوں، ناموس رسالت اور ناموسی صحابہ کے لیے آواز لگانے والے مجاہدوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فداک ابی و امی یا سعد، میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو. حضرت سعد رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنی ماں اور باپ دونوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سعد تاجدار مدینہ کی ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو آپ کی دھرتی کا ایک درخشندہ ستارہ تھا، جس نے اس خطے میں قادیانیت کو شکست دی، فرماتے ہیں جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے ختم نبوت پہ پہرا دیا، میں روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سفارش کے لیے کہوں گا، یہ بندہ گو کی گناہگار ہے لیکن ختم نبوت کا پہرادار ہو کے آیا ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مرزا ناصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، العیاذ باللہ، میں جو بات کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، میری جو مکتوبات ہے، جو کتابیں ہیں وہ قرآن کی طرح ہے، میری بیویاں ازواج مطہرات کی طرح ہے، میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہ قادیان مکہ مکرمہ کی طرح معزز ہے، میں جس ربوہ میں چنیوٹ اور چناب نگر پنجاب میں ہجرت کر چکا ہوں وہ مدینہ طیبہ کی طرح وہ مقدس ہے۔ بدبخت کہتے ہیں کہ میں نے جو قبرستان بنائی ہے ربوہ اور چنیوٹ چناب نگر میں، بہشتی قبرستان، وہ جنت البقیع کی طرح ہے۔ لکھتا ہے مجھ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے جو ہے وہ بدریین صحابہ کا درجہ رکھتا ہے، مجھ پر ایمان لانے والے وہ صحابہ کا درجہ رکھتے ہیں، میرے فیملی ممبرز وہ ازواج مطہرات کی طرح ہے، اہل بیت اطہار کی طرح ہے۔ تو اس نے جو دعوے کیے ہیں اس کی بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ اس دن اسمبلی میں 132 اراکین تھے، 172 اراکین تھے، اور ساری جماعتوں کے 172 کے 172 اراکین موجود تھے، سارے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ تو مرزا ناصر کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے منصب نبوت پر فائز ہو گئے تھے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں، اچھا تو اس پر وحی آتی ہے؟ مرزا ناصر کہتا ہے ہاں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اس وحی میں کوئی خطا کا احتمال؟ وہ کہتے ہیں نہیں، خطا کا کوئی احتمال نہیں۔ مفتی محمود صاحب پوچھتے ہیں کہ کمال اطاعت اور اتباع کی وجہ سے مرزا غلام قادیانی جس منصب پہ پہنچ گئے تھے کیا اس منصب پہ ابوبکر صدیق پہنچ گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں عمر فاروق پہنچ گیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ عثمان ذو النورین پہنچ گیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ میں سے کوئی ایک فرد اس منصب تک پہنچ گیا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر پوچھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے بعد کوئی اس منصب پر پہنچ سکتا ہے؟ مرزا ناصر جواب دیتا ہے نہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تو ٹھیک ہو گیا، آپ کا خاتم النبیین مرزا غلام قادیانی دجال اور ہمارا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی محمود صاحب پوچھتے ہیں اس نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل مودت اور محبت مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور جو مسلمان مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجری کے بیٹا ہے، کنجری کا بچہ ہے، ہم ذریت المغایا۔ تو اراکین اسمبلی کے کام کھڑے ہو گئے، ہم کیا سن رہے؟ ہم بھی تو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مان رہے، کیا ہم بھی کنجری کے اولاد ہو گئے؟ مرزا ناصر نے جب اراکین اسمبلی کے لیڈر کو دیکھا
کہ اب تو میرا مخالف فضا بن رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو جو ذریت البغایا کہا تھا، تو بغایا عربی میں بغیہ کا جمع ہے، اور بغیہ تو عام سرکش عورت کو بھی کہا جاتا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، وما كانت امك بغیہ، قرآن کریم نے اس کو زناکار اور بدکار کے معنی میں لیا ہے۔ اور اگر آپ حدیث سے استدلال سننا چاہتے ہو تو ترمذی شریف کی ایک ترجمۃ الباب کا حوالہ دیا، البغایا اللاتی ينكحن انفسهن بغیر بینہ، اور پھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے میں پوری ملت قادیانیت کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس لفظ کا کوئی اور معنی مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھا دے، جو بھی سزا آپ مفتی محمود کے لیے مقرر کر سکتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مرزا ناصر خاموش ہو گیا اور قادیانیت شکست کھا گئی۔ اسمبلی کے در و دیوار اللہ اکبر نعرے تکبیر سے ہلنے لگے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا مفتی محمود، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آ گئے، اور اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اللہ کے گھر میں نقل پڑھتے ہوئے، سجدہ لگاتے ہوئے رو رو کے قطع رو رہا ہے کہ میرے مولا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی نصرت نصیب فرما، دعائیں مانگ رہا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سر اٹھاؤ، اللہ کی نصرت نازل ہو گئی، ختم نبوت جیت گیا اور قادیانیت شکست کھا گئی۔ باہر تشریف لائے اور پھر آئین پاکستان میں ختم نبوت کو تحفظ دیتا ہے۔ تو کبھی کبھار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں ملتان میں ترمذی شریف پڑھاتا تھا اور یکدم اسمبلی میں آ گیا، کبھی کبھار دل میں آتا تھا کس ماحول سے کس ماحول میں آیا، پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی اور یہ خدمت نصیب ہوئی تو کہتے ہیں میری پوری زندگی کی دینی خدمات ایک طرف اور یہ ایک قانون سازی دوسری طرف، مجھے یقین ہے مجھے اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے صرف اس خدمت کے بدلے نوازے گا۔ علماء جس بھی میدان میں ہو، ملک کے دوستوں ان کے دست و بازو بنیے گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ 2 منٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کرنے والے تھے۔ ہمارے بعض علماء نے اس شعبہ کو سنبھالا ہوا ہے، توحید کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو ایتھیزم اور ایتھیسٹ ہمارے تعلیمی اداروں میں گھس گئی ہے، اس کے خلاف توحید کا علم بردار بنے ہوئے ہیں، جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، علماء کرام امت مسلمہ کی عقائد کی پہراداری کرتے ہیں۔ یہ منصب بھی علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور ہمارے پاس علماء وہ امت کو عبادات کی طرف بلاتے ہیں دعوت و تبلیغ میں، تو آپ کو کبھی سے روزے میں، کبھی چلے میں، کبھی 4 مہینوں میں، کبھی اندرون، کبھی نیمون سال آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ گلیوں کوچوں میں گھومنے پھرنے والے جو ملنگ مسکین اور فقیر ہوتے ہیں، ان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اللہ کے مہمان اور امت کے اخلاقیات پہ پہرا دینے والے علماء کرام جنہوں نے ممبر و محراب سنبھالا ہوا ہے، یہ منصب بھی ان علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔
وعشت لأتمم مکارم الاخلاق، خود ہی فرماتے ہیں۔ اور جو معاشرت میں مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ماں و بہنوں کو حیا کے چادر پہناتے ہیں، دینی مدارس کھول لیے ہیں، چادر پوشی کی تقریبات ہوتی ہے، یہ جو درس و تدریس کا نظام ہے یہ بھی ان علماء کو وراثت میں ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کے مسجد میں آپ کے بچوں کو قاعدہ، پارہ، قرآن کریم، ناظرہ اور حفظ ترجمہ سکھانے والے علماء کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب تدریس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت سنبھالی ہوئی تھی، امامت صغریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، اور امامت کبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ مسجد نبوی شریف کا امام رحمت للعالمین تھے، اور پھر ریاست مدینہ کا حکمران بھی رحمت للعالمین تھے۔ امامت صغریٰ اگر نااہلوں کے ہاتھ چلی گئی تو سن لو کشمیر کے باسیوں امت گمراہ ہوتا جائے گا، اور امامت کبریٰ بھی اگر دین دشمنوں کے پاس ہے تو آج تک ہم اور آپ نے ان سے کیا خیر دیکھا ہے، کیا ہم نے اس سے بلائی دیکھی ہے؟ آپ نے کل پرسوں جو احتجاج کیا یہ ان کے 76 سالہ اس کا ثمرہ تھا۔ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وطن اور ہمارا ملک ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ امامت کبریٰ پر فساق اور فجار بیٹھے ہیں۔ جس منصب پہ شیخ الحدیث نے بیٹھنا تھا، جس منصب پہ مفتی اور خطیب نے بیٹھنا تھا، جس منصب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ولی اور وارث نے بیٹھنا تھا، اس منصب پہ نااہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو ہمارا سارا نظام بگڑ چکا ہے۔ تو جو علماء کرام امامت صغریٰ سنبھالتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی برکت سے، اور جو علماء کرام وراثت امامت کبریٰ سنبھالتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا تحفظ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں ان حضرات کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر